ویلکم بیک ناظرین. حکومت پاکستان نے بالآخر نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا لیے کمیشن کا اعلان کر دیا، لیکن اس پہ تحفظات سامنے آ رہے ہیں. جس طرح سے کمیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، سندھ حکومت کے اس پہ بڑے واضح اعتراضات ہیں، جو کہ چیف منسٹر سندھ نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اور ہماری پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا تحفظات کے ہیں. اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی تحفظات ہیں، اور سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی فائل کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ نے آج جو پٹیشن فائل کی ہے، اس کے بنیادی نکات کیا ہیں؟ کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل کام کیا ہے حکومت نے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئین کی شق 160 ہے، جس کے تحت نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا ہے، ہم نے اپنی پٹیشن میں شواہد سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ 160 کی کنٹمپٹ میں اس کی تحقیر کرتا ہے. بیکاز جو صدر مملکت نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اس میں سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ جو مشیر خزانہ کا نام کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں صدر کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی اور کو نومینیٹ کر سکیں این ایف سی کو چیئر کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم مشیر خزانہ کو نومینیٹ کرتے ہیں، تو صدر کے پاس یہ پاور نہیں ہے. اور چونکہ اس این ایف سی کا تعلق جو ہے وہ صوبوں کی جو ان کی اپنی اتھارٹی اور ریزیجول اتھارٹی ہے اس سے ہے، تو پھر ہم نے یہ بھی اس پٹیشن میں لکھا ہے کہ یہ بات نہ صرف پاکستان کے آئین میں ہے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو 14 نکات پیش کیے تھے انہوں نے آٹونومی کے، اس کے اندر بھی پہلا نقطہ یہی ہے کہ فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ہوگی اور جو صوبوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے. اس کے بعد اور بھی بڑے سیریس ایشوز اس کے اندر آئے ہیں کہ جو جن لوگوں کو نومینیٹ کرنا ہے، کو آپٹ کرنا ہے، ان کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا. اس کے لیے گورنرز نے ایک کنسلٹیشن کرنی ہے، صدر نے ان سے کنسلٹیشن کرنی ہے. اس کی کوئی ایویڈنس جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے، اور چونکہ اس میں ایسے لوگ نومینیٹ کیے گئے جن کا ان صوبوں سے تعلق بھی نہیں ہے، اور اس کے جو یہ جو اس کی اسپرٹ ہے کہ بھی تمام صوبوں کے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے. تو اس کی وجہ سے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ہماری نظر میں یہ بالکل غیر آئینی ہے. اس میں کیبنٹ کی کوئی ایڈوائس ہمارے سامنے جو صدر نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے وہ نہیں ہے. اور اشرف صاحب، یہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کر دوں، یہ چوتھی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اس قسم کی غیر آئینی حرکت کی ہے. سب سے پہلے صدر مملکت کے ذریعے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران کا غیر آئینی تقرر ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ 11 آرڈیننس ایک ہی رات میں، یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں، ایشو کر دیے گئے. اور چیف آف آرمی سٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اور ان کی ایکسٹینشن تھی، اس کے اوپر جو کس قسم کا ایک مذائقہ خیز فٹ بال کھیلا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس میں بھی صدر ہاؤس انوالو تھا. اور اب فائنلی این ایف سی کمیشن جو ہے اس کا جو تقرر ہے، تو یہ اصل میں پٹیشن جو ہے تو آئین کے شق 160 کی وائلیشن کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہے، لیکن اصل میں تو یہ وزیر اعظم کی بدنیتی اور صدر پاکستان کی نااہلی کے خلاف پٹیشن. کیا خرم دستگیر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اشخاص جن کے اوپر آبجیکشنز ہیں، کیا پورے بلوچستان کی ریپرزنٹیشن، نمائندگی جن کا ڈومیسائل بلوچستان کا ہے وہ ہو رہی ہے، یا کہ کوئی ایسی شخصیات ڈال دی گئی ہیں جن کا بلوچستان سے تعلق ہی نہیں بنتا؟ جی، میں چونکہ شخصیات کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جو پروسیس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ گورنرز نے کنسلٹیشن کرنی ہے، اور اب چونکہ اس کے اوپر بھی جورسپروڈنس ہو چکی ہے کہ جو کنسلٹیشن کا لفظ ہے دیٹ ول مین میننگ فل کنسلٹیشن، تو اس صوبے کے گورنر نے اپنے وزیر اعلیٰ نے، اور وزیر اعلیٰ نے اپنی کابینہ کے ساتھ ایک پروسیس کرنا ہے کنسلٹیشن کا کہ این ایف سی کمیشن جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے، اس کے اندر اگر آپ نے کو آپٹ ہونا ہے تو یہ کوئی ہر شخص واک ان نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے آئین میں ایک پوری سوچ ہے کہ جن لوگوں نے صوبوں کی نمائندگی کرنی ہے ان کا تعلق ہو، ان کو باقاعدہ ایک مشاورت اور پروسیس کے ذریعے جو صوبے کا درد سمجھ سکتے ہو، صوبے کے انٹرسٹ کا دفاع کر سکتے ہو، ان کو سامنے کیا جاتا ہے. میں کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اچھا، آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہے. ایک نام جو ہمارے سامنے آیا
جاوید جبار صاحب انفارمیشن منسٹر بھی رہے پاکستان کے، ایک ریپوٹیبل نام ہے پاکستان کا، لیکن کیا ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اگر ان کا ڈومیسائل نہیں ہے تو وہ نمائندگی کر سکیں؟ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل تعلق ان کا بنتا ہے، بلوچستان وہ گئے تھے اور ایک دفعہ کہیں سجی کھائی تھی، کھانا پینا کیا تھا تو اس کا بل انہوں نے خود دیا تھا، تو یہ تعلق تو ان کا سامنے آ رہا ہے۔ کیا پورے بلوچستان میں اتنا کیپیبل کوئی نہیں تھا؟ اور یہ آپ نے پٹیشن میں بھی مینشن کیا ہے میننگ فل کنسلٹیشن، کیا پوری بلوچستان کی کابینہ کو، چیف منسٹر کو، بلوچستان گورنر کو بلوچستان سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص نہیں ملا جو این ایف سی میں ان کی نمائندگی کر سکے؟ جی یہی بلوچستان میرا جو صوبہ ہے وہ چھوٹا ضرور ہے، لیکن وہاں اتنا قحط و رجال نہیں ہے کہ اس صوبے کو سمجھنے والے، اس کا درد رکھنے والے، اس کی زبان بولنے والے، ان کے لوگوں سے ایک تعلق رکھنے والے لوگ ان میں سے کسی ایک کو نامینیٹ نہ کیا جاتا، اور اسی لیے یہ پروسیس رکھا گیا ہے کہ اگر جو وفاق ہے وہ بدنیتی سے یا گورنر بدنیتی سے کر بھی دے، اس کو ایک جسے کہتے ہیں معنی خیز مشاورت کرنی ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ نے اب چونکہ وہ جب سے مصطفیٰ امپیکس کیس آیا تو اس کو اپنی کابینہ کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، جب تک یہ مشاورت نہ ہو تب تک یہ نامینیشن نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری امید یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ کورٹ میں یا تو ایویڈنس پیش کریں گی کہ جی ہم نے یہ ساری مشاورت کی ہے، یا پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ آئین کے 160 کی شق کے صریحاً خلاف ورزی اور وائلیشن میں ہوا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور اس کو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ہر روز نہیں ہوتا، اور جب بھی ہونا ہے وہاں سیریس لوگ ہونے چاہیے۔ جب 2009 میں ہوا تھا بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی، بڑی اس کے اوپر لے دے ہوئی تھی، لیکن ایک تاریخی ایوارڈ ہوا، اور اب جب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اس پہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں تو پھر بھی ہمیں حکومت کی طرف سے تو ایک بدنیت یہ ہے کہ ایک عارضی فائدہ لینے کے لیے این ایف سی بنا دیا گیا ہے جو آئین کے صریح خلاف ہے، اور اسی لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی اور الٹرا وائریز قرار دیا جائے۔ اچھا، کچھ تھوڑی سیاست کی بات کر لیں، یہ سیریس ایشو ہے، اس کو ہم فالو اپ بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس آج تھوڑا کم ہے۔ دوبارہ بھی میں اس حوالے سے آپ سے یقیناً آپ کی جو پٹیشن کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ نون لیگ کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جی فری فیئر امپارشل الیکشنز کروائے جائیں، حکومت کو ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، اتنی جلدی آپ لوگ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ جی اس کے 5 مین اس کے وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو معیشت ہے جو کورونا سے پہلے دگرگوں حالت میں تھی، اب دیوالیہ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں غالباً 1952 کے بعد پہلا یہ سال آیا ہے جس میں پاکستان کی معیشت پہلے کے مقابلے میں سکڑے گی، اور حکومت نے ابھی ایک اعتراف کیا ہے، کم لوگوں نے اس پر غور کیا، کہ پچھلے سال کا جو شرح نمو تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا، وہ 3.3% نہیں تھا جو بجٹ کے وقت ہمیں بتایا گیا، بلکہ اصل میں 1.9% تھا، جو انتہائی کم ہے۔ تو ایک تو معیشت کو مینج کرنے میں مکمل ناکامی ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کے جو تنخواہ دار لوگ تھے ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو معیشت کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مافیا کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، چاہے وہ دوائیوں کی مافیا تھی، چاہے وہ آٹے کی مافیا تھی، چاہے وہ چینی کی مافیا تھی، چاہے وہ ایل پی جی مافیا تھی۔ یہاں سارے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی طاقتور ترین مافیا کر رہی، جس کی وجہ سے ہر قسم کی پالیسی، صرف معاشی پالیسی نہیں، وہ ڈسٹارٹ ہو کر رہ گئی۔ تیسری جو بڑی اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت، اور ابھی ہم نے این ایف سی کا ذکر بھی کیا، لیکن اس کے علاوہ بھی وفاق صوبوں کو، چاہے ان کی حکومت بھی ہے، ساتھ لے کر چلنے میں مکمل ناکام ہوا ہے، اور پاکستان کی وعدانیت پر ایک دفعہ پھر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک حملہ ہے اس حکومت کے کانڈکٹ کی وجہ سے، وہ بھی ایک سیریس معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ جو پارلیمان میں قانون سازی ہے اور سیاسی مفاہمت کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ اس حکومت میں نہیں ہے۔ ان کو پہلی جب بھی موقع ملتا ہے وہ اپوزیشن، اسینچلی یہ حکومت حزب اقتدار نہیں ہے، یہ حزب مخالفت کی حزب مخالف بن جاتی ہے۔ دے آر دی اپوزیشن ٹو دی اپوزیشن، دے آر ناٹ ٹریجری بینچز۔ پاکستان کو چلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اور اس ساتھ ہی جو ہے جو سیاسی مواقع میں ناکامی ہے وہ یہ ہے کہ ایک احتساب کا نام لے کر بہت بڑا انتقام اس ملک میں رچایا گیا ہے پچھلے 2 سال سے، جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی بجائے خراب ترین ہو رہے ہیں۔
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو ہے اس حکومت کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس قدر ناکام ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پھر سے بلوچستان میں اور ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس میں بڑھنا شروع ہو گئی. تو ایک کمپریہنسو فیلئر ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس جو جنازے کو بمشکل کندھا دے کے ہم لے کر چلتے رہیں, پاکستان کے عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات میں اپنی نئی حکومت کا انتخاب کریں, اور وہ نئی حکومت جو ہے پھر پاکستان کی معیشت کو, معاشرت کو, سیاست کو, دفاع کو, خارجہ پالیسی کو لے کر آگے چلے. یہاں ایک اور بات جو پوائنٹ رہ گیا, سوری میں, وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر پہ سمجھے قیامت آئی پاکستان کی خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی پالیسی کے اوپر, اور اس حکومت نے سوائے ایک دن جمعے کے روز کھڑا ہو کر جھنڈے لہرانے اور ایک تقریر وزیر اعظم نے یونائیٹڈ نیشنز میں کی, اس کے علاوہ کشمیر کے لیے, کشمیریوں کے لیے ہندوستان نے جو انتہائی اقدام ہو سکتا تھا وہ کیا, اور یہ حکومت تماشا دیکھتی رہی جس طرح یہ کورونا کا تماشا دیکھتی رہی. خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ